2020 میں پاکستان کے سیاسی افق پر مختلف قسم کے حالات تبدیل ہوتے رہے، ان کا تائرانہ جائزہ پیش خدمت ہے۔ 2020 کے دوران پاکستان میں سیاسی گہما گہمی عروج پر رہی۔ کورونا کے باوجود پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں سیاسی جلسے جلوس کیے گئے اور سال کا اختتام بھی مینار پاکستان میں ہونے والے ایک بڑے سیاسی جلسے کی صورت میں ہوا، جس میں ملک بھر کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک بڑا اجتماع کرنے کا دعویٰ کیا۔ تاہم یہ بات محل نظر ہے کہ بڑا اجتماع کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ غیر جانبدار مبصرین کی رائے کے مطابق پی ٹی ایم کے جلسوں کا اختتام کوئی متاثر کن نہ رہا، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے سنے گئے مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے نے پاکستان ڈیموکریٹک کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ ان حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے جو 2020 میں وقوع پذیر ہوئے اور ان کے اثرات پاکستانی سیاست پر بھی مرتب ہوئے۔ 10 جنوری کو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا جس میں 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ 16 جنوری کو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور کا تبادلہ ہوا۔ ان کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار آئی ایس پی آر کے نئے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ 27 جنوری کو منظور پشتین کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مختلف مقدمات قائم کیے گئے۔ 1 فروری کو ٹڈی دل نے پاکستان پر حملہ کیا۔ حکومت پاکستان میں محکمہ زراعت کے ذریعے پوری ریاست میں ہنگامی صورتحال نافذ کی تاکہ زرعی زمینوں پر لگی ہوئی فصلوں کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ 12 فروری کو معروف مذہبی اور سیاسی رہنما حافظ سعید کو لاہور کی ایک عدالت نے 5.5 سال قید کی سزا سنائی۔ 17 فروری کو کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد جاں بحق ہوئے اور 35 افراد زخمی ہوئے۔ 26 فروری کو پاکستان میں کورونا وائرس کے پہلے 2 کیس رپورٹ ہوئے۔ مارچ 2020 میں پاکستان میں کورونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مریض سامنے آنے لگے۔ 5 مارچ کو کراچی میں گل بہار نامی عمارت گرا دی گئی۔ 8 مارچ کو مشہور زمانہ عورت مارچ ہوا جس نے پورے ملک کے تمام حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ مارچ کے مہینے میں ہی پاکستان بھر کے تمام تعلیمی ادارے کورونا وائرس کے سبب بند کر دیے گئے اور ہر قسم کی تعلیمی اور سماجی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ 1 مئی کو ملک بھر میں یوم مزدور منایا گیا۔ کورونا وائرس کے باوجود بعض جگہوں پر تقریبات منعقد کی گئیں۔ مختلف مزدور یونین نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرے کیے۔ 10 مئی کو نامور اداکار اور شاعر عطر شاہ خان جیدی کراچی میں انتقال کر گئے۔ 20 مئی کو رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں۔ 22 مئی کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 8303 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹس کراچی کے گرد ایک آبادی پر گر کر تباہ ہو گئی۔ حادثے میں جہاز کے علاوہ مقامی آبادی کو شدید نقصان پہنچا۔ عملے کے 8 افراد سمیت تمام مسافر جاں بحق ہو گئے۔ 2 مسافر موجزانہ طور پر بچ گئے۔ بچ جانے والے مسافروں میں پنجاب بینک کے سربراہ بھی شامل تھے۔ جون 2020 میں کورونا وائرس کے حملے شدید تر ہو گئے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ اس ماہ میں معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ بھاری تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ 3 جون کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن میاں جمشید الدین کاکا خیل کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 3 جون کو ہی رکن پنجاب اسمبلی حسینہ کورونا وائرس کے باعث لاہور میں انتقال کر گئی۔ 13 جون کو نامور اداکارہ اور ہدایت کارہ سبیحہ خانم 85 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ 17 جون کو نامور اداکار اور بزم طارق عزیز پروگرام کے میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے۔ 20 جون کو نامور عالم دین اور جامعہ بنوریہ کراچی کے محترم مفتی محمد نعیم انتقال کر گئے۔ 22 جون کو نامور شیعہ عالم دین علامہ طالب جوہری کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ 22 جون کو ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نواسے محمد اسلم جناح 70 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ 26 جون کو جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن کراچی میں انتقال کر گئے۔ 29 جون کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی پر کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی سے تمام دہشت گرد مار دیے گئے۔ اس کارروائی میں 2 سیکیورٹی گارڈ اور 1 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔
30 جون کو عالمی بینک نے پاکستان کو 50 کروڑ امریکی ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا۔ 30 جون کو یورپی ممالک نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پروازوں کو یورپ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ 30 جون کو نگار جوہر پاکستان فوج میں پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل مقرر ہوئی۔ 1 جولائی کو یورپ نے PIA کی پروازوں پر یورپ میں داخلے پر پابندی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 1 جولائی کو سابق صدر آصف علی زرداری کا براہ راست انٹرویو شروع ہوا تھا کہ پیمرا نے ان کی نشریات روک دی اور انٹرویو نشر کرنے پر زبانی پابندی عائد کر دی۔ نجی ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی حامد میر، جو ان کی انٹرویو کے میزبان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی وضاحت لیے بغیر ہماری نشریات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ماہ جولائی میں عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ تیزاب کے حملوں میں واقعات میں متاثرہ افراد کی طرف سے دائر ہونے والی رحم کی درخواست میں مجرم کو معاف کیا گیا ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس جرم کو ناقابل معافی جرم کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اگست 2020 میں پارلیمنٹ کی جانب سے غیرت کے نام پہ قتل کو ناقابل معافی اور ناقابل صلح جرائم میں شامل کیا گیا۔ اگست میں سندھ کی صوبائی کابینہ نے ایک نیا قانون منظور کیا جس کے باعث زرعی مزدور عورتوں کو تحریری معاہدے کم از کم معاوضہ بہبود کے فوائد اور معاوضے میں صنفی مساوات کا حق ملا۔ 20 ستمبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیام عمل میں آیا، جس میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں نے حکومت مخالف اتحاد قائم کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اتحاد کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اتحاد کے بنیادی مقاصد میں موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا اور نئے الیکشن کی راہ ہموار کرنا تھا۔ ستمبر میں پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات میں کشیدگی آئی۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات کو محدود کر لیا۔ مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اقوام متحدہ میں زیر بحث رہا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے غیر معمولی ملاقات کی، جس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معروف عالم دین علامہ قاضی نیاز حسین نقوی انتقال کر گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کے خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ 12 نومبر کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کرونا وائرس کے باعث اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ 20 نومبر کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں بھی تقاریب منعقد ہوئیں۔ 19 نومبر کو تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور لاہور میں ان کا جنازہ ادا کیا گیا۔ 26 نومبر کو حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سرکاری اور نجی دفتر میں 50% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ 27 نومبر کو سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختیار بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب منعقد ہوئی۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی والدہ 22 نومبر کو انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ 28 نومبر کو لاہور میں ادا کی گئی۔ نومبر کے آخری ہفتے 29 تاریخ میں 51 ہاتھی کو پاکستان سے کمبوڈیا منتقل کر دیا گیا۔ 2 دسمبر کو سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی 70 سال کی عمر میں راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ 13 دسمبر کو PDM نے مینار پاکستان لاہور کے سبزہ زار میں حکومت کے خلاف ایک بڑا جلسہ منعقد کیا۔